السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی یوٹیوب فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے، خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ سب سے پہلے فلسطین والوں کے لیے دعا کی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 فلسطین والوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کرے۔ ہماری دعاؤں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ پاک ان کے لیے اپنی غیب سے آسانیاں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگوں سے ایک مہینہ پہلے میں نے ایک ریکویسٹ کیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی طبیعت تھوڑی صحیح نہیں ہے، اس کی ماں کی حالت بھی صحیح نہیں تھی، اور ابھی بھی وہ بچہ ہاسپٹل میں، اس کی جو مدر ہے وہ تو گھر پہ آ گئی ہے، لیکن بچہ ابھی بھی ہاسپٹل میں۔ شروع میں اس کو تھوڑا سا ہیلتھ ایشوز تھا، الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے، باقی کچھ اور پرابلم چل رہی ہے، تو ہاسپٹل سے دعا کرے کہ وہ جلد سے جلد اپنی ماں کی گود میں آ جائے، کہ رمضان سے پہلے وہ بچہ گھر آ جائے، بس یہی دعا کریں۔ آپ لوگوں سے اتنی دعا کی ریکویسٹ ہے۔ باقی کوئی پرسنل باتیں میں یہاں بتاتی نہیں ہوں، تو پلیز کوئی پرسنل کویشچن مجھ سے مت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بس اس بچے کے لیے دعا کر دیجیے گا کہ وہ جلد سے جلد اپنی ماں کی گود میں آ جائے، آمین یا رب العالمین۔ صبح سے آج میں گھر پہ نہیں تھی، ابھی آئی ہوں، آ کے بس جلدی جلدی میں نے تھوڑا سا ریکارڈنگ کر دیا۔ ایکچولی ڈیلی ویڈیو بھی نہیں ڈالوں تو ایسا لگتا ہے اندر سے کچھ ایک کمی محسوس ہوتی ہے، تو کوئی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے، تھوڑا بہت ویوز بھی آتے ہیں تو دل کو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو بس یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ پورا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے ضرور۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ریئیکشن۔ کچھ دنوں سے مجھے میسیجز آ رہے ہیں، کمنٹس میں بھی کچھ لوگوں نے بولا کہ تارا سارا دن شاپنگ کرتی ہے۔ تو دیکھیں، شاپنگ کی بات ایسی ہے کہ صرف تارا کو تو میں الزام نہیں دے سکتی ہوں، جو حقیقت بات ہے۔ شاپنگ تو بڑی باجی بھی کرتی ہے، یہ ہے کہ بڑی باجی بہت ٹرکی ہے، بہت چالاکی سے کرتی ہے، لیکن بڑی باجی کا بھی فل ٹائم یہی رہتا ہے، آج مارکیٹ سے یہ لینا ہے، کل بچوں کی اسٹیشنری لینا ہے، پرسوں کپڑے لینا ہے، تو تارا کا بھی سیم وہی حساب ہے، آج بچوں کے کپڑے، کل اپنے کپڑے، پرسوں ماں کے کپڑے، والدہ کے کپڑے، کبھی شوز لینا ہے، کبھی گھر کے سامان لینا ہے۔ مطلب یہ پورا سال دونوں بہنوں کا ہم نے یہی دیکھا ہے، یہی سب چیزیں کرتے ہیں، تو ایک نہیں کرتی ہے، دونوں کرتی ہے۔ یہاں میں دونوں پر بات کروں گی، کیونکہ پورا سال ان کا یہی رہتا ہے۔ بڑی باجی کا بھی آج ابایا خریدنے کے لیے جانا ہے، آج اس بیٹی کا ابایا، کل اس بیٹی کا ابایا، آج اس کے کپڑے، کل اس کے اسٹیشنری۔ ہم سب کے بچے ہیں، ہم سب بھی کپڑے پہنتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں ان کے پاس اللہ نے کچھ زیادہ ہی دے دیا، لیکن جن کے پاس بہت زیادہ ہے ان کو بھی میں نے نہیں دیکھا ہے کہ ہر روز جا جا کر شاپنگ کر رہے ہیں، خاص کر عورتیں۔ مطلب 15 دن میں چلے گئے، مہینے میں ایک دفعہ چلے گئے، کوئی ایسے اوکیشن آ گیا، کوئی فیسٹیول آ گیا، ان دنوں میں جا کے لوگ شاپنگ کرتے۔ ان کی طرح اس طرح مارکیٹ مارکیٹ ڈیلی کوئی نہیں گھومتا ہے، جو حقیقت بات ہے۔ تو تارا کا بھی ڈے 1 سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں، جب اس کے پاس بائک تھا، بائک میں بیٹھ کے پورا ٹائم مارکیٹوں میں گھومنا، ادھر سے شاپنگ ادھر سے شاپنگ، اور اب گاڑی آ گئی ہے، پیسہ آ گیا، تب بھی یہی ہوتا ہے کہ کپڑے کپڑے کپڑے۔ تو تارا سے یہی کہنا چاہوں گی، ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، کہتے ہیں نا کہ ہر وقت تنقید کرنا بھی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو بہت دیندار ہے بڑی باجی، چلو یہ دیندار نہیں ہے تو تنقید نہ کر کے طریقے سے ہی میں بات کروں گی کہ تارا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دے رکھا ہے، تو سارا ٹائم یہ شو آف نہ کر کے، کپڑے اور یہ جویلری وہ یہ چیزیں نہ دکھا کر، کبھی اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے۔ ایک دفعہ آپ اولڈ ہومز میں چلی گئی، چیریٹی ہاؤس میں چلی گئی، یا یتیم بچوں کی وہاں چلی گئی، ایک دفعہ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں کنٹینیوسلی کرنی پڑتی۔ تو ہر مہینے میں ایک دفعہ وزٹ کرے، ہر مہینے میں ایک دفعہ دکھائے کہ ان کے لیے کچھ کر رہا ہے، تو یہ ثواب کا کام ہے۔ اور ابھی رمضان آ رہا ہے، صرف کپڑے کپڑے یہ سب نہ دکھا کر آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کی گھر میں افطار کرنے کے لیے نہیں ہے، سحری کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ غریب یتیم لوگ جو ہیں ان کی طرف دیکھیں، جن کے گھر کھانے کا نہیں ہے، پینے کا نہیں ہے، ایون پہننے کے نہیں ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، کپڑے خرید خرید کر، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑا دیں، جن کے پاس روٹی نہیں ہے، رزق نہیں ہے، ان کے گھروں میں کھانا بھیجیں، تو آپ کو ثواب ملے گا، اللہ بھی خوش ہوگا، دنیا میں بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ ہم لوگ تو مجبور ہیں، ہمارا تو دل ترستا ہے کہ ہم کچھ کریں، لیکن حالات ہماری ویسے نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے انہیں چاہیے کہ دل کھول کے رمضان میں خرچ کرے دوسروں کے اوپر۔ ابھی یہ باتیں سن کر کچھ میری جو پیاری پیاری بہنیں مجھے آ جائیں گے ٹونٹ اور تانا مارنے کے لیے، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی، پلیز میں اس ٹائم پہ بہت زیادہ
پریشان ہوں، مجھے بالکل کوئی ٹونٹ تانا نہیں مارے، مجھے جو صحیح لگا میں نے اس طرح بات کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹائم تنقید کریں کسی کے اوپر، کسی کو ذلیل کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میری دو صحیح باتوں سے یا اچھے الفاظوں میں بات کرنے سے اگلا بندہ جو ہے میری بات کو سمجھ جائے اور وہ کوشش کرے خود کو اچھا بنانے کی۔ چلیے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں انگلش کے اوپر۔ ایک بہن کا مجھے میسیج آیا تھا 2-3 دن پہلے کہ ایک لائیو ہو رہا تھا، اس میں وہ گئی تو وہاں تارا کو تو گالی دیا جا رہا تھا، ساتھ تارا کی جو معصوم بچی آیت، جس کو ہم نے سال سے دیکھا ہے اس کے بلاگ میں نے تو سال سے دیکھا ہے، اس کو گالیاں دیا جا رہا ہے کہ ڈیش بچی ڈیش بچی۔ مجھے ایک بات بتایا کہ یہ لوگ اس بچی کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ اگر تارا نے کچھ غلط کر کے اس کو پیدا کیا تو تارا کا گناہ ہے، لیکن اس بچی کا کیا قصور ہے جو اس بچی کو ہر وقت گالیاں دیا جاتا ہے؟ مطلب ہم تو ریئیکشن دیتے ہیں نا ان کی ماں پر، ان کی فیملی پر، تارا پر یا پھر بڑی باجی پر، ان پر ہم ریئیکشن دیتے ہیں۔ ان معصوم بچوں کا تو کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، چاہے وہ ملک ہو گئی، چاہے طیبہ ہو گئی، چاہے آیت ہو گئی، چاہے ہانیہ ہو گئی، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بلاگ بھی نہیں بناتے، وہ تو ہمارے بارے میں بات بھی نہیں کرتے، وہ تو ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ رہی ہانیہ انگلش بول رہی ہے یا سیکھ رہی ہے یا کوشش کر رہی ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہانیہ کو کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ دوسروں کے بچوں کے لیے دعا کرنے سے نا وہ دعا ہمارے بچوں کو بھی ریٹرن پہنچتی ہے۔ اور انگلش بات پر یہ کہوں گی کہ دیکھیں اس خاندان کے بچوں میں سے اگر کسی نے انگلش بولا ہے نا تو سب سے پہلے بچوں میں آیت نے بات کیا تھا انگلش میں۔ چھوٹی سی تھی جب اس نے بولنا شروع کیا تھا نا تو بلاگ میں ہم دیکھتے تھے کہ آیت انگلش میں بات کر رہی ہے، اور تارا نے یہ بات بھی آ کے کلیئر کیا تھا کہ کارٹون دیکھ دیکھ کر وہ سیکھ گئی اور ٹوٹلی وہ انگلش میں بات کرتی تھی، اردو کی ورڈ یوز کرتی ہی نہیں تھی۔ یہ تو ابھی وہ سیکھ گئی ہے، ابھی وہ اردو میں باتیں کر رہی ہے۔ یہ تو آپ سب کے سامنے کی بات ہے، دیکھو جھوٹ تو ہے ہی نہیں۔ اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا مجھے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، میں تعریفیں کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے اگر کسی کی بچی نے انگلش میں بات کیا تو وہ آیت نے کیا، جب اس کی زبان سے اس نے بولنا شروع کیا نا تو انگلش میں اس نے بولنا شروع کیا۔ تو ہانیہ اگر انگلش بول رہی ہے تو اچھی بات ہے، اس میں گالی نکالنے کی کیا ضرورت ہے کہ تارا کل کو آیت کو لے آئے گی انگلش سنانے کے لیے؟ آیت تو پہلے سے ہی بولتی تھی، جو حق کی بات ہے نا اس پر بات کیا کرے، اتنا بھی آنکھ بند کر کے کسی کو سپورٹ نہ کرے کہ فضول میں بچوں کو ہی ذلیل کیا جائے بیچ میں۔ جو بھی میری پیاری پیاری بہنیں 2 سال سے مجھے دیکھ رہی ہے، اچھا سمجھتی ہے برا سمجھتی ہے مجھے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں نے کبھی کسی کو اندھا سپورٹ نہیں کیا، یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ اور خاص کر بچوں پر جب بات ہوتی ہے اور بچوں کو لوگ گالیاں دیتے ہیں نا، میرے سے برداشت ہوتا ہی نہیں وہ بات۔ چلیے بات کر لیتے فاطمہ کے اوپر۔ فاطمہ سنا سعودیہ جا رہی ہے اپنے والد کے پاس، بہت خوشی کی بات ہے۔ یہاں کا جو حالات ہے میرے خیال سے کچھ ٹائم کے لیے یہاں سے نکل ہی جائے اس کے لیے اچھا ہے۔ ویسے بھی وہ کہتی ہے بیمار ہے، تھوڑا سب کچھ چینج ہوگا اور عمرہ بھی کر لے گی، دل کو سکون ملے گا۔ ڈی ڈی نے آج کلیئر بتا دیا کہ کوئی بھی اس کا تھمنیل یا اس پر ریئیکشن دے گا تو وہ اس کی چینل کو اڑا دے گا۔ مطلب ان کے پاس ایک ہی بات ہے کہ یوٹیوب کا یہ لوگ ڈان بنے ہوئے ہیں، کوئی اگر ہم پر بات کرے گا تو ہم چینل اڑا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ پتہ نہیں خود کو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ تو تم لوگ یوٹیوب میں آ کے ڈرامے بازی مت کیا کرو، نہیں کرو گے تو کوئی تم پر ریئیکشن دے گا نہیں، سمپل سی بات ہے۔ اگر یہی چھچورا پن اور حرکتیں دکھاؤ گے تو ریئیکشن تو دیا جائے گا، کیا کرو گے؟ یوٹیوب سے ریکویسٹ کرو گے کہ پورا ریئیکشن کے چینل سے ختم کر دیا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ کہوں گی اس آدمی کا نام کوئی لیتا ہی نہیں ہے۔ جتنے ریئیکشن والی سسٹرز کو میں نے سنا ہے نا، کوئی بھی اس آدمی کا نام نہیں لیتا ہے، کوئی پسند ہی نہیں کرتا اس کا نام لینا، کسی کو اس کا نام اچھا نہیں لگتا، کوئی اس کو ڈیش 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 پتہ نہیں کس کس نام سے پکارتے ہیں، لیکن اس کا ریئل نام کوئی بھی نہیں لیتا۔ پھر یہ کس بنا پر کہہ رہا ہے اگر میرا نام لیا؟ کون اس کا نام لیتا ہے؟ مجھے کوئی ایک گن کر تو بتاؤ کہ اس کا نام بھی کوئی لیتا ہے۔ ان لوگوں کی یہی اوقات ہے، ان سب کی یہی اوقات ہے، دونوں بھائی بہنوں کا یہی اوقات ہے۔ ہمارا نام کسی نے لیا ہم چینل کو یہ کر دیں گے، ہمارا نام کسی نے لیا ہم چینل کو وہ کر دیں گے۔ بڑے بڑے سٹارز، پرائم منسٹر، سب کے اوپر تنقید کیا جاتا ہے، سب پر باتیں کی جاتی ہیں۔ تو تم لوگ کی کیا اوقات ہے؟ اگر تم لوگ کے اوپر کوئی بات کرتا ہے تو تم لوگ آ کے یہ دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہو۔ پہلی بات تو ہے تم لوگ کا نام ہی کوئی نہیں لیتا ہے، تم لوگ کا تو نام ہی کوئی نہیں لیتا ہے، نہ تمہاری بیوی کا، نہ تمہاری سالی کا، کسی کا نام کسی کو پسند نہیں ہے لوگوں کو۔ ریئیکشن والوں کو تو خاص کر تم لوگ کا نام سے چڑ ہے، وہ تم لوگ کا نام ہی نہیں لیتے، تم لوگ کا نام ہی انہوں نے بدل دیا ہے۔
تو آج کے لیے اتنا ہی. آج بہت زیادہ ٹائرڈ ہوں. صبح کی نکلی تھی، ابھی آئی ہوں. کچھ کام سے گئی تھی لیکن وہ کام بھی نہیں ہوا. اور جو بچے کے لیے دعا کی ریکویسٹ کی تھی، پلیز 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 وہ دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ پاک بچے کو گھر جلد سے جلد لے آئے. آمین یا رب العالمین. اور پلیز میری باتوں کو نیگیٹو وے سے مت لیا کریں. مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے، کسی سے بھی نفرت نہیں ہے. نہ بڑی باجی سے، نہ تارا سے، کسی سے بھی نہیں. دنیا کی کسی سے بھی میں نفرت نہیں کرتی ہوں. ہاں، جب کسی کی حرکتیں مجھے سامنے سے نظر آ جاتا ہے ان کی ویڈیو میں، تب جا کر میں بولتی ہوں، ورنہ میں کوشش کرتی ہوں کم ہی بولوں دوسروں کے اوپر. تارا کا جب چیزیں مجھے نظر آتی تھی میں تارا پر بول دیتی تھی. ڈی ڈی کا نظر آ رہا ہے، ڈی ڈی پر بول رہی ہوں. جس کا جو چیز مجھے نظر آئے گا، چاہے وہ بڑی باجی ہو، چاہے وہ ڈی ڈی ہو، چاہے تارا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، میں ان پر بات کروں گی. لیکن فضول میں بنا بنا کر خود سے کسی کی برائی نہیں کر سکتی ہوں. نماز پڑھا کیجیے گا. نماز ہم پر فرض ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، ہماری اولادوں کو ہدایت دے. آمین یا رب العالمین. اور میرے چینل کو تھوڑا سا سپورٹ کرے. سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے. چلتی ہوں. دعا میں یاد رکھے گا. زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.